السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 26ویں پارے کا خلاصہ۔ ناغہ بہت ہو گئی، لیکن انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوگا تو ہم لوگ 30 پاروں کا خلاصہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ 26ویں پارے کا آغاز سورہ الاحقاف سے ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو اور اسلام پر، وحی پر، قرآن پر، پیغمبر کی ذات پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا ہے کہ مشرکوں کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے جو شرک کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ اگر وہ سچے ہیں اپنی باتوں میں تو کوئی دلیل لے کر آئیں، پچھلی جو کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں ان سے کوئی دلیل لے کر آئیں، یا کوئی علم کا ٹکڑا جو ان کے پاس ہو کہ ان کو یہ باتیں کس نے بتائیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے اور ایسی چیز کو وہ پکارتا ہے، ایسی چیز کو وہ معبود مانتا ہے جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے۔ وہ جن کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت دکھائی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ان پر کوئی غم، اور یہ لوگ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو ان کے لیے جزا ملے گی، ان کو بدلہ ملے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا اور نیک بندہ جو ہوتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما اور مجھے شکر کی توفیق عطا فرما کہ والدین نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کہ ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر پالا، پھر دودھ پلایا، پھر بڑا کیا۔ وہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ اپنے والدین کو جھڑکتا ہے، والدین کے ساتھ غصے کا معاملہ کرتا ہے، بدتمیزی کا معاملہ کرتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے ہیں، بہترین اعمال والے۔ اور جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرتے ہیں یہ برے اعمال والے لوگ ہیں۔ آگے قوم عاد اور پچھلی جو قومیں گزری ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو وہ اتنے بڑے طاقتور لوگ تھے، وہ بھی مٹی میں مل گئے، تو تم کس کھیت کیوں مولی ہو؟ اسی لیے پیغمبر کی ذات سے نہ ٹکراؤ، پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہ مٹی میں مل گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، حالانکہ وہ بہت طاقتور تھے، پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے۔ اس لیے پیغمبر سے ٹکراؤ مت۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تاکید کی جا رہی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ آپ صبر کیجئے جیسے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ اور اس آیت کا اثر حضور پر یہ رہا کہ حضور نے ایسے صبر کیا کہ پچھلے تمام پیغمبروں کے صبر پر آپ کا صبر سبقت لے گیا۔ پھر آگے سورہ محمد شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ محمد، اس سورت کا نام سورہ محمد اس لیے ہے کیونکہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تذکرہ ہے نا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا ہے، محمد اور احمد، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو منافقین کی حالت یہ ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں منافق ہیں۔ اسی لیے جب جنگ کرنے کی بات آتی ہے کفار سے تو یہ جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں اور بہانے مار مار کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی حالت ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو اللہ ان ایمان والوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور ان کے معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے منکروں اور مشرکوں اور اہل کفر کے رہن سہن کو جانوروں کی طرح قرار دیا کہ جیسے یہ لوگ حرام حلال میں کوئی فرق نہیں کرتے، کیونکہ جانور بھی حرام حلال میں فرق نہیں کرتا، ایسے ہی ان مشرکوں کا حال ہے کہ یہ حرام حلال میں فرق نہیں کرتے، جو جیسے چاہتا ہے ویسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ حرام حلال میں فرق کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ قرآن مجید پر کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد
نبی کی مخالفت کی وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ یعنی جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو حکموں کی اطاعت نہیں کرو گے، تم اگر صحیح راستے پہ نہیں آؤ گے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کے حکموں سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اور اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ غنی ہے، تم سب فقیر ہو، اللہ دینے والا ہے، اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہو جاتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سورہ فتح کے اندر صلح حدیبیہ کے بہت سارے واقعات، صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ اکرام نے بیعت کی اس کا ذکر ہے، اور صلح حدیبیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے معاملے میں جو ایگریمنٹ ہوا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ساتھ، تو اس میں کچھ ایسی لائنیں تھیں جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایمان والوں نے دب کر صلح کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ فتح مبین ہے، صبر رکھو اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ اور صحابہ اکرام کی بیعت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیا گیا، اور اس کو فتح مبین قرار دیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا، اور 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر کتنی ہو گئی؟ 2 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد ویسے تھی تقریباً 1500، لیکن تعداد بڑھ کے 2 سال کے اندر ہو گئی تقریباً 10,000، اور پھر اس کے کچھ سالوں میں ہی جو ہے نا مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا یہ پورا واقعہ اور اس کو صلح حدیبیہ کے موقع پر تسلی دی ہے، صحابہ اکرام کی تعریف بیان فرمائی ہے اور بشارتیں دی ہیں، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ صحابہ اکرام کی تعریف بیان فرمائی، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ یہ صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ ہیں یہ کفار پر بڑے سخت ہیں، ظلم کے خلاف بہت سخت ہیں، لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے، انصاف کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت نرم دل ہیں۔ پھر آگے جو ہے نا اچھا منافقین کا بھی تذکرہ ہے، کیونکہ جو منافقین مدینے میں رہ کر خوش ہو رہے تھے کہ اب تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان کی بھی پولیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولی ہیں، ان کی بھی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے جو ہے نا سورہ الحجرات شروع ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، یعنی کوئی آدمی تمہارے پاس آیا اور کوئی بات بتا رہا ہے، تو اس کی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے، بدگمان ہو جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے تمہارے آپس کے رشتے خراب ہو جائیں۔ اس لیے تم جو ہے نا اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر سبب کے کسی قوم کے خلاف ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں پھر اپنے اوپر ندامت ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جب 2 مسلمانوں میں یا 2 مسلمان گروہ میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ، صلح کرانا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والوں، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والا اللہ کے نزدیک بہتر نہ ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہو، اسی لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ، کسی پہ عیب بھی نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد توبہ نہ کرے تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈالنے والے، یعنی اگر ایسا کر چکے ہو تو اللہ سے توبہ کر لو۔ تو 6 گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ نمبر 1 مذاق اڑانا، نمبر 2 نام بگاڑنا، نمبر 3 عیب لگانا، نمبر 4 بدگمانی،
نمبر 5 تجسس یعنی نظر رکھنا، نمبر 6 غیبت۔ ان گناہوں کی شدید مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے درمیان جو ذات برادریاں بنائی ہیں یہ جھگڑوں کے لیے نہیں بنائی کہ تم جھگڑتے رہو کہ صاحب میں صدیقی، میں پٹھان، کہ تو منصوری، کہ میں انصاری، کہ تو سید، کہ تو فلاں، کہ فلاں۔ اللہ نے جو قبیلے بنائے کیوں بنائے؟ لتعارفوا، اس لیے بنائے تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے۔ انس نام کے 4 لوگ ہیں، تو کون سا انس؟ فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ ورنہ اللہ کے نزدیک تو تمام ایمان والے برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک مقام اور مرتبہ کسی کا اگر بڑا ہے تو وہ متقی کا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تقوی کی اہمیت ہے، یہ ذات برادریوں کی اہمیت نہیں ہے۔ پھر جو ہے نا سورہ قاف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور 6 دن میں بنانے کے بعد اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی، ہے نا۔ اور اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا میرے اندر اور لوگ ہیں ڈالنے کے لیے، مجھے اور چاہیے۔ جہنم سے بچ نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ کا بندے کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تو وہ ہے جو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور انسانی ذہن میں جو احساس پیدا ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی خوب واقف ہے۔ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں جو سب کچھ ہمارے اعمال کا لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ لکھا ہوا اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے سورت کے، جہنم کے حالات بھی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو آپ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں جن کے دلوں میں خوف ہے۔ پھر سورہ الذاریات شروع ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی، قیامت آ کر رہے گی۔ ان الدین لواقع، ہے نا، قیامت آ کر رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک بڑی اچھی عبادت کو بیان فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں نا وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رزق کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر ہوتے ہیں، اسی لیے رزق ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اس طرح سے 26ویں پارے کا خلاصہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں 27ویں پارے کا خلاصہ۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔